أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. جی یہ آیت نمبر 13 ہے سورۃ الحجرات کی. سابقہ آیات میں کچھ کاموں سے منع کیا گیا تھا اور ان کو گناہ قرار دیا گیا تھا. 6 کام ہیں جن سے روکا گیا ہے. ان میں سے 3 کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور 3 کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. جن کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وہ 3 کام کون سے ہیں بھلا؟ اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. گمان نظر نہیں آتا، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو عمار، ہاں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالو، اور غیبت بھی کسی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے، سامنے نہیں ہوتی، ہاں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو 3 کام ہیں جن سے منع کیا گیا، جو ظاہر میں ہوتے ہیں، آمنے سامنے ہوتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے یا چھپ کر یا دل میں نہیں ہوتے. ان میں سے ایک ہے کسی کا مذاق اڑانا، نمبر 2 برے القاب کے ساتھ پکارنا، اور نمبر 3 عیب جوئی کرنا، عیب نکالنا. ٹھیک ہے. اور 3 کا تعلق تھا جن کے ساتھ، 3 تھے جن کا تعلق باطن کے ساتھ، یعنی کہ کسی کی غیر موجودگی میں جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ تھے. ان میں سے پہلا کیا تھا؟ برے گمان، بدگمانی. دوسرا جاسوسی، ٹھیک ہے. اور تیسرا غیبت. ٹھیک ہے. یہ 6 کام ہیں جن سے روکا گیا اور منع کیا گیا. اور یہ 6 کے 6 کام وہ ہیں جن کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، قدورت پیدا ہوتی ہے اور دل دور ہوتے ہیں. اب اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 13، اس آیت میں ان تینوں گناہوں کی جو جڑ ہے، ان تینوں گناہوں کا جو سبب ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. یہ 3 گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بیماری ہے، تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کے سبب کو دور کیا جائے. سبب دور ہو جائے تو بیماری خود بخود دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 3 گناہ، 6 گناہ بیماریاں تھیں. یہاں پر ان 6 بیماریوں کے سبب کو ذکر کر دیا گیا. اگر وہ سبب دور ہو جائے اور بندہ اس چیز میں اپنے آپ کی اصلاح کر لے تو وہ 6 کے 6 خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو اسے پتہ چلے گا وہ کیا چیز ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک نر اور ایک مادہ سے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنائے تمہارے قبیلے اور خاندان، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنایا تمہیں شعوبا، مختلف قومیں، وقبائل، اور قبیلے. کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. اتقا، یہ اس کو افعال التفضیل کا صیغہ کہا جاتا ہے. جو افعال کا صیغہ ہوتا ہے یہ تفضیل کا ہوتا ہے، جیسے اکبر زیادہ بڑا، ٹھیک ہے، افضل زیادہ فضیلت والا، اشہر زیادہ مشہور، عالم زیادہ علم والا. اتقا زیادہ تقوی والا، اتقا زیادہ تقوی والا، اکرم زیادہ عزت والا.
ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو یہ والا صیغہ ہے افعال کی، یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، علم والا، خبیر، جاننے والا، خبر والا ہے۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خبیر، خبردار ہے۔ ہاں جی، کیا پتہ چلا؟ کیا چیز اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان پیچھے جتنے گناہ ذکر کیے گئے ہیں اور ان سے روکا گیا ہے، ان کی بنیاد ہے تکبر، تفاخر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو معزز سمجھنا، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جاننا، دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ تو جب آپ دوسرے کو حقیر جانیں گے تو پھر ہی آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، پھر ہی آپ اس کے الٹے الٹے نام رکھیں گے۔ کوئی اپنے سے بڑے کا الٹا نام رکھتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے تو رکھ سکتا ہے، اس کے سامنے نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو جس کو آپ اپنے سے کم سمجھتے ہیں، اپنے سے ہلکا سمجھتے ہیں، اسی کہ جو ہے وہ آپ الٹے نام بھی رکھیں گے، اسی کے عیب بھی نکالیں گے، اور اسی کا تمسخر بھی کریں گے، اور اسی کی آپ غیبت کریں گے، اور باقی سارے کے سارے گناہ۔ تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ جو تکبر ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اپنی قوم کو خاص سمجھنا، یا اپنے علاقے کو، یا اپنی زبان کو، یا اپنے قبیلے کو، یا اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو بڑا سمجھنا، اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا، یہ خرابی کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر، جس بندے کے دل میں ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بڑائی ہے یہ میری چادر ہے، اور جو میری چادر پر ہاتھ ڈالے گا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، میں اس سے پھر خود ہی نپٹ لوں گا۔ تو یہ بیماری جاہلیت کے اندر بھی تھی کہ لوگ عرب کے اندر باقاعدہ مشاعرے ہوتے تھے، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے شاعر پر فخر کرتا تھا، اور شاعر کا کام یہی ہوتا تھا کہ اپنے قبیلے کے اوصاف کو بیان کرے۔ باقاعدہ میلے لگتے تھے، اور ان میلوں پر جا کر شاعر اپنے اپنے قبیلوں کے اوصاف بیان کرتے تھے، اور دوسرے قبیلوں کی، دوسرے خاندانوں کی ہجو کرتے تھے۔ ہجو کہتے ہیں دوسرے کے عیب بیان کرنا، اور اس کو اپنے سے کمتر قرار دینا۔ تو یہاں ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور اعلیٰ سمجھنا یہ خرابی کی بنیاد ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ تم اپنے آپ کو جو برتر سمجھتے ہو، اس میں تمہارا کیا کمال ہے۔ بالفرض مان بھی لیا کہ جی یہ قبیلہ جو ہے وہ اعلیٰ ہے، یا یہ نسل اعلیٰ ہے، یا یہ زبان اعلیٰ ہے، یا اس علاقے کے لوگ اعلیٰ ہیں، یا اس رنگ کے لوگ اعلیٰ ہیں، تو کیا یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے؟ آپ نے اپنا رنگ خود چنا ہے، اپنی زبان، کہ میں جناب اس علاقے میں نے پیدا ہونا ہے، یا میں اس نسل کے اندر، اس قبیلے، اس خاندان میں نے اپنی پیدائش لینی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اپنی مرضی سے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جب اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، تمہارا اس میں اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا کیوں سمجھتے ہو؟ یہ تو تمہارا کمال ہی نہیں ہے۔ اگر تم ٹھیک ہے ایسے قبیلے میں آپ سمجھتے ہو کہ جناب یہ فضیلت والا ہے، تو اس پر تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر کرنا چاہیے۔ تو انا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اگلی بات کہ سب کو پیدا تو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے کیا ہے، سب کی پیدائش آدم اور حوا سے ہی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرق تو نہ رہ گیا نا پھر۔ سب کا جو جد اعلیٰ ہے اور سب کی جو اصل ماں ہے وہ تو حوا ہی ہے، اور جد اعلیٰ تو آدم ہی ہے، تو سارے برابر ہوئے پھر۔ اور جو بعد میں قبیلے بنے ہیں اور شاخیں بنی ہیں اور نسلیں بنے ہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب سب اصل نسل سب کی ایک ہی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جناب ہم اعلیٰ نسل کی ہیں اور اعلیٰ نسب کی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔
تو یا ایھا الناس انا خلقناکم، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی مذکر ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک نر اور مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہاری نسلیں اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ تکبر کے لیے نہیں ہے بلکہ پہچان کے لیے ہے، اور پہچان کس لیے ہے؟ پہچان اس لیے تاکہ جو آپ کے زیادہ قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، پتہ تو ہو کہ میرا زیادہ قریبی کون ہے اور اس کے بعد کون ہے اور اس کے بعد کون ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کو پہچان کر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور پھر ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، مثلا عبداللہ ہے تو عبداللہ نام کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں، تاکہ پہچانا جا سکے کون سا عبداللہ، ٹھیک ہے، کس قبیلے کا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے ہیں اور قبیلے بنائے ہیں، تاکہ لوگوں کی پہچان ہو سکے، اور پہچان کر جو ہے وہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکیں، ان کی قربت جو ہے وہ اس کو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں بنایا قبیلے اور خاندان لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تو عزت کا معیار اور برتری کا معیار وہ چیز نہیں ہو سکتی جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں، عزت کا معیار یا برتری کا معیار اور افضلیت کا معیار وہ چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ اعمال آپ کے اختیار میں ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم الى صورکم واموالکم، بل اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اگر اللہ دیکھتے ہیں تو تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ جو تصویریں ہیں، جو شکلیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اس میں تمہارا اختیار ہی نہیں ہے۔ اور جو مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے۔ تمہارے اختیار میں تمہارے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی دیکھنا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، اور تمہارے دل اور تمہارا اخلاص کیسا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پتہ چلے گا کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں تو عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، ٹھیک ہے، جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، تقوی شعار ہے، اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی شان زیادہ ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس نسل کا ہے، کون سی زبان بولتا ہے، کیا اس کا رنگ ہے، اور کس علاقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قطع نظر اس کے۔ اللہ کے رسول وسلم نے جو حجۃ الوداع دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جو آخری آپ نے ایک ہی حج کیا ہے اور اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو اس میں پورے دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور نچوڑ آپ نے ذکر کیا، کیونکہ سارے مسلمان وہاں پر موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں، وہ اتنا مجمع پہلے کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پر پھر اللہ کے نبی نے پورے دین اسلام کی جو تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ تھا وہ ذکر کیا، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو، کسی سفید کو، کسی سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو تقوی معیار ہے، اور اسی بنا پر جو محدثین ہیں انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اسلام کے اندر آپ نے نکاح کرنا ہے تو اس میں جو کفو ہے اس میں سب سے زیادہ اعتبار، بلکہ اصل جس چیز کا اعتبار ہے وہ اسلام ہے، اور باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ اسلام اور تقوی یہ دیکھا جائے نکاح کے وقت کفو کے اندر، اور اس کے علاوہ مطلب ہے کہ کوئی کسی خاندان سے ہے، وہ کوئی کس خاندان کے ساتھ کس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر رشتہ داری نہ بنائی جائے۔ اب دیکھیں حضرت زینب بنت جحش جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد ہیں، تو قریشی ہوئی نا، ٹھیک ہے، سادات، سادات کا لفظ ہم بولتے ہیں، یا سید کہہ لی،
سید خاندان سے ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں، قریشی ہیں، اور ان کا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ زید بن حارثہ۔ وہ کون ہے زید بن حارثہ؟ وہ آزاد کردہ غلام ہے، غلام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف نسل کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی نسل، نبی کی، اور افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، ان کا خاندان ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کا نکاح کس سے کیا ہے؟ آزاد کردہ غلام کے ساتھ، زید بن حارثہ کے ساتھ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اپنا سید، اپنا آقا، اپنا سردار کہا کرتے تھے۔ آزاد کردہ غلام ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ جب معراج پر اللہ کے نبی گئے ہیں، آسمانوں پر جنت میں گئے ہیں، تو اپنے آگے ان کو جو قدموں کی چاپ سنائی دی ہے، قدموں کی آواز سنائی دی ہے، تو پوچھا جبریل سے کون ہے؟ مجھ سے پہلے کس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے جنت کے اندر؟ تو فرمایا یہ آپ کے خادم غلام ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبہ دیکھیے، وہ نہ کوئی خاندان، نہ کوئی نسل، نہ کوئی قبیلہ، وہ تقوی۔ تو یہ اسلام نے اس بنیاد کو ختم کر دیا جو تفاخر کی اور تکبر کی اور سارے مسائل کی جڑ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اب یہ چیز کہ کون شخص متقی اور پرہیزگار ہے، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ اوپر اوپر سے ہو سکتا ہے کوئی شخص بڑا دیکھنے میں نمازی پرہیزی ہو، لیکن وہ ریاکاری کر رہا ہو، تو یہ آپ لوگ نہیں جانچ سکتے کہ کون تقوی والا ہے، کون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا ہے۔ اس لیے جب آپ پہچان نہیں سکتے تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے جس کو آپ اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں وہ تقوی میں آپ سے آگے ہو، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام آپ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اللہ کو جانتا ہے، اب پتہ ہے نا کہ کس میں تقوی زیادہ ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کا تزکیہ نہ کرو، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کو جناب بڑا نمازی پرہیزی نہ سمجھو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کون زیادہ تقوی والا ہے۔ تو یہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی کہ ان اللہ علیم خبیر، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کون تقوی والا ہے، اور اللہ رب العزت زیادہ خبردار ہے۔ آپ لوگ اس چیز کو نہیں پہچان سکتے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو یا تو یہ ہونا کہ آپ کو پتا ہو کہ جناب وہ تقوی سے مجھ سے کام ہے، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھیں اور سمجھیں کہ میری مقام اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ ایسا جب ہے ہی نہیں تو پھر ہر ایک اپنے آپ کو کمتر سمجھو دوسروں سے، اور ہر ایک کی عزت کرو، اور یہ تفاخر ہے اس کو چھوڑو۔ تو یہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پیچھے والے سارے اعمال کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا کہ اگر انسان اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے اور تفاخر اور تکبر کو چھوڑ دے تو پیچھے والے سارے اعمال اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک نر اور ایک مادہ سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے بنایا تمہیں قومیں اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ رب العزت کے ہاں اتقاکم، وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ چلیں جی، دہرا لیں۔